ये तो नहीं कह सकता कि मेरी कम्युनिटी जो है ना वो सारी की सारी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 90% फ़ौज के लोग भी जो हमें मिलते हैं वो इमरान को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात फिर आ जाती है कि अगर फ़ौज है तो पाकिस्तान है, तो हम फ़ौज को भी साथ लेके चलते हैं। और मेरे खान ने भी कभी अदलिया और फ़ौज के बारे में कभी कोई गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये दो महकमे इनमें ख़राब लोग हैं और हम उनको नहीं अप्रिशिएट करते और हम उन पर तनकीद करते हैं, चाहे वो जज हो या जनरल हो। अभी जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने खुद माना था कि ये गलती हुई है। अब बाकियों को हम नहीं कुछ कहते, लेकिन बाजवा ने तो गलती की है, खुद माना है उसने। तो इसलिए हम उनको तो कहते हैं कि उन्होंने ये गलत किया था जो इमरान की हुकूमत को उन्होंने डाउन किया था। बाकी फ़ौज हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, फ़ौज है तो ये मुल्क है। ये दोनों पाकिस्तान और फ़ौज और अदलिया, ये तीनों जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इनाम गुराय आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त रावलपिंडी के एक इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे गहमा गहमी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और हर बंदा जज्बाती है। ये इमरान खान साहब के वर्कर्स का ऑफिस है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान के नाम की हुई हैं, अदारे के अंदर रह के काम करते रहे हैं। अभी रिटायरमेंट के बाद भी ये पाकिस्तान के लिए पुरजोश हैं, काम करने का जज्बा इनका जो है वो नौजवानों से भी ज़्यादा है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्नल सज्जाद अख्तर मलिक। जी सियासत तो मेरे खून में है। मेरे फादर अलीगढ़ के ग्रेजुएट प्रेसिडेंट अयूब के क्लास फेलो थे और वो ख़ुद सियासत में थे और ये मेरी गुट्टी में पड़ी हुई है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सियासत अगर नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो सियासत तो लाजमी चीज़ है, क्योंकि हमारी वोटों से ही तो सब कुछ बनता है, हुकूमतें बनती हैं। और अगर अच्छी हुकूमतें बनेगी तो इस मुल्क का फ़ायदा होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। सर सियासत तो है, लेकिन ये देखा जा रहा है पिछले ये 2 साल के अंदर एक सबसे बड़ी सियासी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों किया जा रहा है? हाँ, पहली बात तो ये है कि कोई किसी जमात को ख़त्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी थी तो उसको भी लोगों ने कोशिश की थी ख़त्म करने की, लेकिन अब ये पार्टी है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, ये तो अवाम की पार्टी बन चुकी है। ये तो 90% से ओवर लोग इस पार्टी के साथ है। और मैं आज सुन रहा था नजम सेठी साहब को, वो कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो है ना इतने कुछ अरबे किए जा रहे हैं, उधर से उनको जनाब बदरा किया जा रहा है। इवन हमारी जो फर्स्ट लेडी है वो भी मैडम बुशरा, उनको भी इस तरीके से किया गया है कि इमरान को जो है ना और इनको बदनाम कर दिया जाए, लेकिन उससे उनकी वोटें और बढ़ गई हैं। उनको पता लग चुका है अभी कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये पहली बार है 76 ईयर्स में कि सबको नंगा कर दिया है मेरे लीडर इमरान खान ने। और इंशाअल्लाह ये पार्टी किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकती। ये सुनामी है और ये सबको बहा ले जाएगी। सर ये सुनामी तो है, लेकिन आपकी कम्युनिटी जो है वो सारी वही होगी कि फौजी ऑफिसर रिटायर होंगे। तो क्या आपकी कम्युनिटी के अंदर भी खान साहब इसी तरह मकबूल हैं या सिर्फ 2-4 बंदे हैं जो खान साहब के साथ हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी कम्युनिटी जो है ना वो सारी की सारी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 90% फ़ौज के लोग भी जो हमें मिलते हैं वो इमरान को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात फिर आ जाती है कि अगर फ़ौज है तो पाकिस्तान है, तो हम फ़ौज को भी साथ लेके चलते हैं। और मेरे खान ने भी कभी अदलिया और फ़ौज के बारे में कभी कोई गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये दो महकमे इनमें ख़राब लोग हैं और हम उनको नहीं अप्रिशिएट करते और हम उन पर तनकीद करते हैं, चाहे वो जज हो या जनरल हो। अभी जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने खुद माना था कि ये गलती हुई है। अब बाकियों को हम नहीं कुछ कहते, लेकिन बाजवा ने तो गलती की है, खुद माना है उसने। तो इसलिए हम उनको तो कहते हैं कि उन्होंने ये गलत किया था जो इमरान की हुकूमत को उन्होंने डाउन किया था। बाकी फ़ौज हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, फ़ौज है तो ये मुल्क है। ये दोनों पाकिस्तान और फ़ौज और अदलिया, ये तीनों जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं, अभी तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह खुल के कंपेन करने की इजाज़त नहीं है।
تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کا میرے نزدیک تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کا مقتدر قوتوں کو بھی اندازہ شاید نہیں ہے. میں سب کا باپ ہوں اس وقت بیٹھا ہوا. جو اس وقت چیف ہیں جنرل باجوہ تھے وہ میرے بیٹے تھے. ان کا جو سسر تھے جنرل امجد وہ میرے ساتھ کے ہیں, مجھ سے ایک اور سینئر ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا تجربہ جب پاکستان بنا تو میں 9-10 سال کا تھا. میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا. میں ایسٹ پاکستان میں جنگ لڑ رہا تھا. میں نے پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا. میں نے 2.5 سال انڈیا میں قید کاٹی ہے. 6 مہینے میں نے جو ہے نا سیل میں بند رہا, تہاڑ سینٹرل جیل دہلی میں, اس پاکستان کی خاطر. وہاں لوگ کہتے تھے ہائے کیا ہوگا, میں نے کہا کیا ہوگا, میں جہاد کرنے آیا تھا, مارا جاؤں گا تو شہید ہوں گا. اور آج مجھے فخر ہے کہ عمران بھی یہی کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مر جاؤں, جو مرضی ہو جائے, میں نے پاکستان کے لیے جینا ہے, پاکستان کے لیے مرنا ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے عمران کی اچھی لگی, 95 نومبر سے میں عمران کے ساتھ ہوں. 95 ابھی پارٹی نہیں بنی تھی, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس پارٹی میں آیا. یہ اس کی ابتدائی ہے کہ 95 سے میں عمران کو اپنے ساتھ دیکھتا ہوں. اب اس پارٹی میں کیسے آیا, 95 نومبر کی بات ہے, یہ تاریخ کی بات ہے کہ میں مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ, پی پی شہید بھٹو کے چیئرمین کے ساتھ ڈویژنل پریزیڈنٹ تھا پنڈی کا, اور شام 7:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم 50 بندوں کے ساتھ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. میر مرتضیٰ بھٹو جو اس وقت ایم پی اے تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہوں اور آپ جو گپ شپ لگائیں. تو ہم 50 بندے بیٹھے ہوئے, میرے سارے صدر پنڈی کا, ساری تحصیلوں کے صدور تھے, ان کے ساتھ باقی ورکر تھے, ہم 50 بندے تھے. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مرتضیٰ نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سے سمارٹ ہمارا کیپٹن عمران خان آ رہا ہے. وہ آئے, مجھے ملے, میں سینئر موسٹ تھا پہلے, سب کے ساتھ ملے, بیٹھے, گپ شپ ہوئی وہاں پہ. اور آدھے گھنٹے کے بعد مرتضیٰ بھی آ گیا. وہ آپس میں جفی لگائی انہوں نے اور خوب جناب بیٹھ کے پھر باتیں ہوئیں. 8:30 پونے 9 کا ٹائم تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے مجھے کہا کہ سر کھانا لگوا دیجئے. میں نے ساتھ والے کو بھیجا اور کھانا لگ گیا. ہم سب نے کھانا اکٹھے کھایا, خان صاحب نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اور اس کے بعد بیٹھے کعوے کے بعد خان صاحب اجازت لے کے جا رہے ہیں. یہ تاریخی ابھی میں لفظ بولنے لگا ہوں. خان صاحب جا رہے ہیں, جب اس نے 10 قدم لیے تو مرتضیٰ بھٹو نے مجھے پیٹ کر کے زور کا کہا, کرنل صاحب یہ جو شخص جا رہا ہے یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے عظیم لیڈروں میں سے ایک ہوگا. اور پھر انگریزی میں کہتا ہے مرتضیٰ بھٹو کہ if I am living I would love to go along with him. خان صاحب کی نے یہ تاریخ شروع کی اور 98 میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس وقت بھی فوٹو بھی میرے پاس ہیں. اور اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوئے ہیں میں یہاں پہ سارا میں نے مینیج کیا. یہ چودھری عدنان, یہ گیدڑ, اس کو میں نے شیر بنایا تھا. میں نے کہا تھا میں جب ادھر پھر رہا ہوں, اور چودھری تنویر اور یہ ملک رضا اور یہ دوسرے تیسرے, یہ میں ان کو فیس کر رہا ہوں, تم کیوں نہیں جوائن کرتے ہو, یا تو پھر تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. پھر یہ آیا اور پھر آج پھر وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے کہ وہ لگا رہا ہے پوسٹر کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہوں. پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے, ہمارے راجہ تنویر ایم پی اے ہیں اور یہ عدنان کو ہم نے لات مار کے نکالا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ میں بتانا چاہتا تھا. اب اس کے بعد جب مرتضیٰ بھٹو نے یہ کہا تھا تو پھر خان صاحب جب سامنے آتے ہیں تو میں تو خادم تھا پھر خان صاحب کا. خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, میں ورکر ہوں, اس وقت بھی ورکر تھا, 97 میں بھی, 98 میں بھی, اور آج بھی میں ورکر ہوں. میں کسی عہدے کا نہ متمنی رہا ہوں نہ مجھے کوئی ضرورت تھی. البتہ پنڈی میں وکلاء کی تنظیم میں نے بنائی, انصاف لائر فورم 2010 میں, اور میں ابھی کوئی چند مہینے پہلے تک میں اس کا پریزیڈنٹ تھا. اور ابھی میں نے چودھری سعید صاحب ہیں میرے
برخوردار میں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور میں ابھی سمپل ورکر ہوں. جہاں بھی میری ضرورت ہے میں وہاں پر اپنا پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ اپنی جان بھی میری حاضر ہے، اور مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں ایک سادہ سا سپاہی ہوں، اور فوج بھی میری جان ہے، اور عمران خان بھی میری جان ہے. لاسٹ پہ پاکستانی عوام ڈری ہوئی ہے، الیکشن والے دن نکلیں گے، پکڑ لیے جائیں گے. جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، انہیں شارٹ سا کیا میسج دیں گے پورے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یو ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ ٹل یو ورک فار اٹ. کچھ نہیں ملے گا جب تک تم اس کے لیے کرو گے نہیں. اگر ڈرو گے تو پھر مرو گے، اور مرو گے تو پھر شیر افضل والی بات ہوگی، بڑھو گے. بات سادہ سی ہے. آپ دیکھیں کوئی آپ کو نہیں پکڑتا. میں یہاں پر مجھے بتائے، یہاں چکلالہ اسکیم 3 میں 5-10 جگہ پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں لگا رہا تھا، میں نے لگایا. سب 5-10 نے اور نے بھی لگا لیے جھنڈے. کس کو پکڑا ہے انہوں نے؟ بھائی دیکھیں، اگر آپ دیکھیں غلط بات کریں گے، ملک کے خلاف بات کریں گے، اور اگر فرض کرے پولیس والے یہاں آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی آپ آئیں جی آپ کے جناب یہ کرنا ہے، تو میرا کام ہے ان سے پوچھوں، میں نے آپ کے پاس میرے وارنٹ ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. نہیں ہے تو انہیں کہیں کہ مہربانی کریں آپ جائیں. ہمیں نہ ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہے، نہ لڑنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو زبردستی کرتے ہیں تو لیٹ جاؤ، ان کو اٹھانے دو، پھر 3 بندوں کو پھر ویڈیو بناؤ. تو آگے سے لڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. پاکستان کے لیے ہم سب نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ چلنا ہے. ایک پلان ادھر بن رہا ہے، ہمیں پتہ ہے سارا. اگر پلان نہ ہوتا تو عمران کے اوپر 250 مقدمے کیسے بنتے؟ یہ لنڈن پلان چل رہا ہے، اسے چلنے دیں، لیکن اوپر بھی ایک پلان بن رہا ہے. اور اس وقت میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر فیئر الیکشن ہوں تو 90% ووٹ عمران کی ہیں. ہر چینل جو ہمارے خلاف بھی ہیں، اب نجم سیٹھی صاحب نون لیگ کے ہیں، اور بڑے واضح نون لیگ کے ہیں، وہی ان کو چیئرمین کرکٹ بورڈ کا بھی لگاتے رہے ہیں، اور ساری مراد ان سے لیتا رہا ہے یہ، اور ابھی وہ نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کرنے دیں ان کو. اس کے الفاظ ہیں یہ. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان نوجوانوں کو، ان بیوقوفوں کو، ان جاہلوں کو ہو کیا گیا ہے. یعنی وہ ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف اور جاہل کہہ رہا ہے، جبکہ زندگی میں پہلی بار، میری زندگی میں پہلی بار میرا نوجوان ایسا اٹھا ہے کہ پھر ابھی بیٹھے گا نہیں. اور انشاءاللہ ابھی یعنی آپ خود دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آ کر میرے ساتھ یہ میرے 2 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے ڈھونڈتے رہے کہ جناب کدھر چلنا ہے جی. پھر آئے، پھر ہم نے جناب آپس میں بات کی. آج یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو بھی کام ہے میں کروں گا، یہ بھی ساتھ کریں گے یہ دونوں. تو یہ ہے سلسلہ. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر فرض کرتے ہیں یہ دھاندلا کرتے ہیں اور عمران خان کی ٹیم ہار بھی جاتی ہے، تو عمران نے کہا ہے کہ جو ہارتا ہے تو پھر وہ نئے سرے سے پھر جو ہے نا کامیابی کے لیے کرتا ہے. الٹیمیٹ ہمارا ہے، جب تک عمران نہیں آئے گا پاکستان کی حالت کبھی، معاشی حالت اور دوسری جو آپ کی سیکورٹی کے معاملات ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. فوج تب چل سکتی ہے جب پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی. ہم ایٹمی طاقت ہیں. ہمیں روس کیسے جو ٹوٹا ہے، روس کے ٹوٹنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کی معاشی حالت خراب تھی، اور وہ ایٹمی پاور تھی، تو اس کی اتنی ریاستیں جو ہے نا وہ علیحدہ ہو گئیں. تو آج ہماری معاشی حالت 0 ہے جہاں تک فارن ایکسچینج کا تعلق ہے. تو اگر فارن ایکسچینج ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم سعودی عرب کے 2 ارب اور 2 ارب چائنا کے لے کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت بن جائیں گے. آج اگر خدا نہ خواستہ انڈیا حملہ کر دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فوج کی موبلائزیشن کے اوپر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ڈالر ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت مشکل وقت ہے پاکستان پہ. ہم نے صبر و تحمل سے فوج اپنی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس ملک کو بچانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے. اس ملک نے بہت اوپر جانا ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے، لا الہ الا اللہ پر بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہاں ریاست مدینہ بنے گی. اور یہ میری اور آپ سب کی آخری خواہش ہے، میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے ریاست مدینہ دے دے،
ताकि हज़रत उमर वाला दौर वापस आ जाए यहाँ पे। फिर मैं देखता हूँ कौन दुनिया की ताकत हमारे सामने खड़ी होती है। नाज़रीन, ये जज्बात पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, कि पाकिस्तान के लिए हर बंदा इसी तरह सोच रहा है कि इस पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है। और मैसेज यही है कि 8 फरवरी को किसी से डरे बगैर आपने वोट कास्ट करने के लिए लाजमी निकलना है। फिर ये ना हो कि आप वोट कास्ट ना करें और फिर किसी पे एतराज़ करें, तो फिर आपका एतराज़ नहीं बनेगा। वोट कास्ट करें, लाजमी करें।